جب بادشاہ ہمایوں 1588 میں اچانک وفات پا گئے تو ان کا بیٹا اکبر محض 13 سال کا تھا۔ حکومت کے لیے بہت کم عمر، اکبر نے نہ صرف مغل تخت سنبھالا بلکہ ایک نازک اور دشمنوں سے گھری ہوئی سلطنت بھی وراثت میں پائی۔ مگر یہی لڑکا جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، آگے چل کر تاریخ کے سب سے عظیم بادشاہوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ اس کی بادشاہت تقریباً 50 سال پر محیط رہی اور اس عرصے میں اس نے طاقت، رواداری اور بصیرت کی ایک شاندار سلطنت قائم کی۔ اکبر کی حکمرانی خطرات کے سائے میں شروع ہوئی۔ چند ماہ کے اندر ہی مغل سلطنت کو ایک طاقتور خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیمو نامی ہندو سپہ سالار، جو سور سلطنت کا سالار اعظم تھا، دوسری پانی پت کی جنگ 1556 میں اکبر کی فوجوں نے، جو اس کے سرپرست اور ریجنٹ بیرم خان کی قیادت میں تھیں، ہیمو کو شکست دی۔ یہ فتح مغل تخت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی اور اکبر کو اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوا، اکبر نے بیرم خان سے آزادی حاصل کی اور سلطنت پر ذاتی کنٹرول قائم کیا۔ ابتدا ہی سے اس نے جرات، تجسس اور فولادی عزم کا مظاہرہ کیا۔ اکبر محض اس چھوٹی سی سلطنت پر قناعت نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے حصے میں آئی تھی۔ کئی دہائیوں میں اس نے مغل سلطنت کو تقریباً پورے برصغیر تک پھیلا دیا۔ اس کی فوجوں نے گجرات، بنگال، کشمیر، راجپوتانہ اور دکن کو فتح کیا۔ مگر اکبر جانتا تھا کہ اصل طاقت صرف فتوحات میں نہیں بلکہ وفاداری میں ہے۔ اس نے راجپوت دشمنوں کو کچلنے کے بجائے ان سے اتحاد قائم کیا۔ اس نے راجپوت شہزادیاں بیاہ لیں، ان کی روایات کا احترام کیا اور ان کے امیروں کو اپنی دربار میں بلند عہدے دیے۔ ان کی ثقافت کو عزت دے کر اس نے دشمنوں کو دوستوں میں بدل دیا۔ اپنے عروج پر اکبر کی سلطنت وسیع تھی، افغانستان سے بنگال تک، کشمیر سے دکن کے میدانوں تک۔ اکبر صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شاندار منتظم بھی تھا۔ اس نے ایک ایسا نظام بنایا جس نے سلطنت کو استحکام بخشا۔ اس نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا جہاں مؤثر حکام مقرر کیے۔ اس نے منصفانہ ٹیکس نظام ضبط متعارف کرایا جو زمین کی پیداوار کی بنیاد پر ٹیکس مقرر کرتا تھا۔ اس نے منصب داروں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا جنہیں فوجی اور سول خدمات کے حساب سے رتبے دیے گئے۔ اس نظام نے سلطنت میں خوشحالی پیدا کی۔ کاشتکار، تاجر اور دستکار سب اس کے دور میں ترقی کرنے لگے۔ اکبر کی سب سے بڑی کامیابی شاید اس کی مذہبی رواداری تھی۔ ایسے دور میں جب سلطنتیں عموماً مذہب کے نام پر لڑتی تھیں، اکبر نے ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ اس نے غیر مسلموں پر لگنے والا جزیہ ختم کیا۔ اس نے تمام مذاہب کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا، ہندو، مسلمان، جین، عیسائی، پارسی۔ اس نے دینی الہی کے نام سے ایک روحانی فلسفہ متعارف کرایا جس میں مختلف مذاہب کے عناصر کو ملایا گیا۔ اگرچہ یہ عام قبولیت حاصل نہ کر سکا، اکبر خود مسلمان ہی رہا، لیکن وہ یقین رکھتا تھا کہ سچائی ہر مذہب میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا بھی محبوب بادشاہ بن گیا۔ اکبر کا دور فنون اور ثقافت کا سنہری زمانہ تھا۔ اس کا دربار شاعروں، موسیقاروں، مصوروں اور علماء سے بھرا رہتا۔ اس کے مشہور 9 رتن 9 جواہر میں بربل، حکمت اور ظرافت کے وزیر، اور تانسین، عظیم موسیقار، شامل تھے۔ اکبر نے شاندار عمارتیں بھی بنوائیں۔ فتح پور سکری کا عظیم شہر، بلند دروازہ، آگرہ قلعہ کو وسعت دینا اور مغلیہ طرز تعمیر کی بنیاد رکھنا جس کی معراج تاج محل میں ظاہر ہوئی۔ اکبر پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا مگر اس کی ذہانت بے مثال تھی۔ وہ کتب اپنے کاتبوں سے سنواتا اور تاریخ، فلسفے اور مذاہب پر گہری نظر رکھتا۔ اس کا تجسس اور کشادہ ذہن اسے اپنے وقت سے کہیں آگے لے گیا۔ اکبر نے تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دل جیت کر حکومت کی اور اسی لیے وہ اکبر اعظم کہلایا۔ تقریباً 50 سال حکمرانی کے بعد اکبر 1605 میں 63 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ اسے سکندرہ آگرہ کے قریب ایک شاندار مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اس نے ایک طاقتور اور خوشحال سلطنت چھوڑی جسے جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب نے آگے بڑھایا۔ اکبر کے اصول، رواداری، مضبوط نظام حکومت اور ثقافت کا امتزاج نے مغل سلطنت کے سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا بادشاہ جو 13 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور ایک ایسا حکمران جو تاریخ کے سب سے عظیم سلاطین میں شمار ہوا۔ اکبر نے واقعی تاریخ میں اپنی جگہ اکبر اعظم کے طور پر بنا لی۔